دوستوں آداب۔ ناچیز مہکش اعظمی اعظم گڑھ اتر پردیش میں واقع بین الاقوامی سطح کا تصنیفی و تالیفی ادارہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے بارے میں اور اس کے نظماء کے بارے میں مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پہلے ناظم مولانا سید سلیمان ندوی کے بعد مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، سید صباح الدین عبد الرحمن، سید شہاب الدین دسنوی، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، پروفیسر اشتیاق احمد ظلی اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں ہیں۔ یہ تمام نظماء ڈائریکٹرز مختلف میدانوں کے ماہرین اور علمی میدانوں میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی شبلی اکیڈمی کے پہلے ناظم ہوئے۔ وہ اعلیٰ درجے کے مورخ، ماہر تعلیم، محقق، سوانح نگار۔ ان کی پیدائش 22 دسمبر سن 1884 دسنا، پٹنہ، بہار اور وفات 22 نومبر سن 1953 ڈھاکہ میں ہوئی۔ وہ شبلی کے لائق شاگرد تھے۔ علامہ شبلی کی معرکۃ الآراء تصنیف کتاب سیرت النبی، جو کہ 2 ہی جلد میں تکمیل کو پہنچی تھی، کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گئے، جس کے بعد سیرت النبی کی 5 جلدوں کو سید سلیمان ندوی نے ہی مکمل کیا۔ سیرت النبی کل 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے قوم کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ہندوستان سے لے کر یورپ تک کا سفر کیا۔ وہ کالج کی پروفیسری چھوڑ کر اعظم گڑھ میں آئے تھے۔ بہت سے اہم ترین اداروں کے وہ صدر و ممبر رہے۔ دنیا بھر اور ہندوستان کی بڑی شخصیات سے ان کے اچھے تعلقات تھے، جیسے ہندوستانی شخصیات میں مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو وغیرہ۔ وہ سیاست میں سیاسی طور پہ بھی بہت متحرک تھے۔ وہ خلافت تحریک سے بھی وابستہ رہے، لیکن ملک کے بٹوارے کے بعد سن 1950 میں وہ پاکستان چلے گئے۔ دوستوں، انہوں نے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی ترجمانی کے لیے جولائی سن 1916 میں ماہنامہ معارف کو جاری کیا، جو اب تک مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ ان کی بلند پایہ تصانیف ہیں، جس میں حیات امام مالک، اہل سنت والجماعت، سیرت عائشہ، رحمت عالم، خطبات مدراس، حیات شبلی، یاد رفتگاں، عربوں کی جہاز رانی، عرب و ہند کے تعلقات وغیرہ۔ اس کے بعد مولانا شاہ معین الدین ندوی شبلی اکیڈمی کے ناظم ہوئے۔ وہ سن 1901 میں رودولی، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور وفات 13 دسمبر سن 1974 کو ہوئی۔ انہوں نے ماہنامہ معارف کی مجلس ادارت بنائی۔ وہ ملک کے مختلف اداروں کے ناظم، صدر و ممبر رہے۔ ان کی خدمات پر حکومت ہند کی جانب سے صدر جمہوریہ کا ایوارڈ دیا گیا۔ سعودی حکومت کی دعوت پر حج کیا۔ ان کی تصانیف میں سیرت الصحابہ، خریطۂ جواہر، عرب کی موجودہ حکومتیں، تابعین، دین رحمت، تاریخ اسلام خاص ہیں۔ اس کے بعد سید صباح الدین عبد الرحمن شبلی اکیڈمی کے ناظم ہوئے۔ پیدائش سن 1912 دسنا، پٹنہ، بہار
اور وفات 18 نومبر سن 1987 اعظم گڑھ میں ہوئی۔ تدفین شبلی اکیڈمی کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ وہ خالص عصری اداروں پٹنہ و علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروردہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ حکومت پاکستان کا اشاعتی ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے معاہدہ تھا، جس کے تحت شبلی اکیڈمی کی کچھ کتابوں کو بک فاؤنڈیشن چھاپ سکتا ہے، جس کے عوض حکومت پاکستان نے 15 لاکھ روپیہ شبلی اکیڈمی دارالمصنفین کو دیا۔ اکیڈمی کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت سفر کیے۔ ان کا قلم بہت مضبوط تھا۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً 50 ہے، جس میں بزم تیموریہ، بزم صوفیہ، بزم مملوکیہ، ظہیر الدین محمد بابر، ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں، اسلام اور مستشرقین، خواجہ معین الدین چشتی وغیرہ اہم ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد شہاب الدین دسنوی شبلی اکیڈمی کے ناظم ہوئے۔ پیدائش 6 جولائی سن 1913 دسنا پٹنہ بہار، اور وفات 30 مارچ سن 1998 کو بہار میں ہوئی۔ وہ بہت مختصر وقت کے لیے 24 نومبر 87 سے 29 دسمبر سن 1987 تک ہی ناظم رہے۔ وہ نیشنل کالج پٹنہ اور کلکتہ سے پڑھے تھے۔ بڑے ہی فعال اور غیر معمولی تنظیمی صلاحیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد مولانا ضیاء الدین اصلاحی شبلی اکیڈمی دارالمصنفین کے ناظم ہوئے۔ ان کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی اور 1 فروری 2008 کو وفات ہوئی۔ اکیڈمی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی تعلیم خالص مدرسے کی تھی۔ وہ خالص تصنیفی و تحقیقی شخص تھے۔ وہ ایک عرصہ تک شبلی اکیڈمی کے ناظم رہے۔ ان کی تصانیف میں ہندوستان عربوں کی نظر میں، تذکرۃ المحدثین، مولانا ابوالکلام آزاد، مسلمانوں کی تعلیم، یہود اور قرآن، مرزا دبیر کی شاعری وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر اشتیاق احمد ظلی شبلی اکیڈمی کے ناظم ہوئے۔ پیدائش 2 مئی سن 1942 موضع چھاؤں اعظم گڑھ میں ہوئی۔ مولانا اصلاحی کے بعد آپ ناظم ہوئے۔ دینی و عصری دونوں طرح کے اداروں سے فیضیاب ہیں۔ ادارے کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا، مخطوطات کو ڈیجیٹائز کرایا۔ بیشتر تحریریں انگلش میں ہیں۔ بہت سی مشہور انگلش کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اکیڈمی کی کئی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کرایا۔ موجودہ ناظم ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں ہیں۔ پیدائش سن 1948 کوہنڈا اعظم گڑھ میں ہوئی۔ آپ مدرسۃ الاصلاح، ندوۃ العلماء، جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہیں۔ لندن، لیبیا اور خلیجی ممالک کے مختلف اداروں کے عہدوں پر فائز رہے۔ کئی زبانوں پہ دسترس حاصل ہے۔ دنیا کے بہت سے فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں۔ ملی گزٹ نام کا انگلش اخبار ایک عرصہ تک نکال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے رسالوں و اخبارات کے مدیر رہے، اور آج کل یہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ آئندہ ہم کسی شبلی اکیڈمی دارالمصنفین کے شعبے پر یا اس کی کسی شخصیت پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ناچیز مائکہ اعظمی کو رخصت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔